زیادہ اہمیت دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد گئے. کب گئے تھے؟ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد گئے تھے. کیوں گئے تھے بھائی؟ علم کو طلب کرنے کے لیے. کیوں پتا ہے؟ علم سے ہی سمجھانا، علم سے ہی آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، علم سے ہی آپ کو نبی کی محبت سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ بیداری نہیں آ سکتی، عبادت کا وہ طریقہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا جو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، جو نبی کی محبت ہوتی ہے، جو نبی سے عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا، یکجوٹ ہو جاؤ، اتحاد و اتفاق سے دین کا کام کرو. غوث پاک نے یہی پیغام دیا تھا، دین کا کام کرنا ہے تو سب مل کر کے کام کرو، سب مل کر کے. مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. نام و نمود مقصد نہیں ہونا چاہیے، شہرت مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم محفل اس لیے سجا رہے ہیں، ہم لنگر اس لیے لگا رہے ہیں، ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارا ذکر ہو، ہمارا چرچا ہو. نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ارے جب کام کرو گے نام تو خود ہوگا یار، جب کام کرو گے نام خود ہوگا. پتا ہے جو اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھتا، اللہ کی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھتا اور دین کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوا کرے گا. اللہ اکبر. اور جو نام وری کے لیے، نام و نمود کے لیے دین کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے اس کے عیوب کو کھول دے گا، اس کے عیوب کو کھول دے گا. بتائیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے اور رسوائی کی بات ہے. خدارا آپ اپنی نیت کو بدلیے، آپ اپنے نیت کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کیجیے، خلوص پیدا کیجیے. اگر آپ نے خلوص پیدا کر کے علماء کی نگرانی میں رہ کر، علماء کے ماتحت میں رہ کر اگر آپ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ دین کا کام بھی بظاہر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرے. پتہ ہے 11ویں شریف کی رہتی ہے، کس کی رہتی ہے؟ 11ویں شریف کی. آج کل پتہ ہے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے. پتہ ہے آپ نے محفل سجایا ہے، تقریر ہو رہی ہے، حضرت بتا رہے تھے غوث پاک جب تقریر کرتے تھے پتہ ہے 70,000 لوگ رہتے تھے. کتنے ہزار لوگ؟ 70,000 لوگ رہتے تھے. پتہ ہے اور غوث پاک 3 دن تقریر کرتے تھے، جمعہ کو، اتوار کو اور منگل کو. یہ 3 دن تقریر آپ کرتے تھے، 3 دن آپ کی تقریر سن رہے ہیں. ہاں غوث پاک بھی تقریر کرتے تھے. کیا کوئی چاہتا ہے کہ محفل کو بند کر دیا؟ بولو بھائی، کون چاہتا ہے محفل کو بند کر دیا؟ بولو آپ بولو. ارے غوث پاک کی سنت ہے یار، غوث پاک کی سنت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک کو شان عطا فرمایا نا، آپ کو وہ آواز عطا فرمائی تھی. حضرت فرما رہے تھے کہ جو آواز ہو بہو پہلے سب کے آدمی سن رہے تھے نا، وہی آواز پچھلے سب کے آدمی سن رہے تھے. وہ آواز کی یاد غوث پاک کی. پتہ ہے ارے کوئی تو مرد بسم اللہ کہا ہوتا ہے سن کر، کوئی کسی کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کوئی تو گریبان کو قمیص کو پھاڑ کر جنت کی طرف بھاگ جاتا تھا، کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہی مر جاتا تھا. غوث پاک کی تقریر کو سن کر پتہ ہے جب غوث پاک نے فرمایا کہ پہلے میں تقریر نہیں کرتا تھا، میں تقریر کیسے کیا؟ پتہ ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے،
زیارت ہوئی حضور کی، حضور کی زیارت ہوئی اور فرمایا عبد القادر بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے بس پاک نے فرمایا نانا جان میں اجمی ہوں، بڑی بڑی فصحا ہے، عرب کے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں کیسے تقریر کروں، میں نہیں بول پاؤں گا۔ پتہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لوح ذہن نکالا اور غوث پاک کے منہ ڈال دیا، ایک مرتبہ نہیں ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ ڈالا۔ اور اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد میں بیٹھا تھا، کبھی تعلیم ہو گئی، میں گھبرا رہا تھا، اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ کون آ گیا؟ حضرت علی کی زیارت ہوئی، حضرت علی نے بھی اپنا لوح ذہن میرے اندر 6 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ اب آپ یہیں سے سمجھ جائیے وہ لوگ جو حضور کو اپنی طرف رکھتے ہیں، وہ لوگ جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، معاذ اللہ ایسے لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے اور انہیں شرم آنی چاہیے۔ جب حضرت علی نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا تو تم کس کھیت کے منی سے؟ اگر حضور کو حضرت علی اپنی طرح سمجھتے تو 7 مرتبہ ڈال دیتے، 7 سے زیادہ مرتبہ ڈال دیتے، لیکن پتہ ہے غوث پاک نے حضرت علی سے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا، حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لوح ذہن کو ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا سنو عبد القادر، میں نے اس لیے کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں اور حضور کا احترام اور ان کی عزت کی پیش نظر میں نہیں سکتا، حضور کے احترام رسپیکٹ کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بات آج نوجوان ہمارا نوجوان طبقہ جو ہمارا یہ گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ گمراہیت کی طرف جا رہا ہے ہمارا نوجوان طبقہ۔ ہوش کے نوجوانوں، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پتہ ہے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جا کر مدرسے میں نماز پڑھنے، لوگ کام کے چکر میں کرتے رہتے، ہمارے پاس علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ وقت نکال کر علم سیکھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے پوچھو پہلے علم سے، علماء سے پوچھو اگر تم علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ علماء تمہارے گھر پہ آئے پڑھائے تم کو نہیں، تمہیں ضرورت ہے علماء کی، مدرسین کی، تم جاؤ علماء کے پاس، مدرسین کے پاس جاؤ، مفتیان کرام کے پاس جاؤ اور ان سے علم سیکھو۔ علم اگر تم نے سیکھا ہے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج یوٹیوب کھولا جاتا ہے اور کوئی بھی مسئلہ اگر کسی نوجوان کو چاہیے ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ لکھتا ہے نماز کا طریقہ، یوٹیوب پہ لکھتا ہے نکاح کا طریقہ، یوٹیوب پہ لکھتا ہے قرآن کا طریقہ، کوئی بھی مسئلہ دینی مسئلہ لکھ دیتا ہے۔ پتہ ہے سامنے کوئی دیوبندی عالم آتا ہے، کون آتا ہے؟ دیوبندی عالم آتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے ہمارے سنی ویڈیو کم بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اسی لیے کم بناتے ہیں ہمارے سنی۔ اب نوجوان کو پتہ نہیں ہے کہ عالم جو سامنے آیا ہے کہ وہ وہابی ہے، کہ سنی ہے، کہ دیوبندی ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ اب ان کی بات کو سن لیتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں قرآن سے اٹیچ ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، وہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں حدیث سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں۔ نوجوان کو کیا پتہ ہے یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، کون مولانا ہے؟ اب وہ جو بول دیا اب ذہن میں بسا لیا، اب ایک زبان سے ایک منہ سے دوسرے کان، ایک کان سے دوسرے کان، دوسرے کان تیسرے کان، اب وہی غلط مسئلہ کہاں پہ جاتا ہے؟ ہزاروں لوگوں کے کانوں میں چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ کس کا ہے؟ اقرام شریف کی محفل، کس کی محفل ہے؟ اقرام، بس اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا نہیں بولو نا۔ 11ویں شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کی نیاز کی محفل ہے، پتہ ہے میں پرسوں سن رہا تھا ایک خبیث کی ویڈیو، اس کی ایک خبیث کی ویڈیو سن رہا تھا، معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا
کہ 11ویں شریف کا لنگر کھانا حرام ہے، معاذ اللہ، اور لنگر کھانا حرام ہے، ایسے حرام جیسے ایسے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا؟ سور کھانا حرام ہے. خدا را یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ حرام کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ حرام کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرام کھانا مل جائے تو کھا لیں گے، لیکن یار 12ویں کا لنگر 11ویں کا لنگر تو ہم سنیوں کی قسمت میں ہے. ہم سنیوں کے قسمت میں ہے نا، ان خبیثوں کی قسمت میں تو یہ لنگر نہیں ہے. جب یہ لنگر ان خبیثوں کی قسمت میں نہیں ہے تو کچھ بھی بھوکے کتے کی طرح ہمیں اس کی بات نہیں مانی. میں ایک علمی جواب دے رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک علمی جواب اس کا دے رہا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ لنگر 11ویں کا کھانا حرام ہے، میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. لے کے جائیے اور یہ بتائیے کہ تم جو حرام کہتے ہو نا، یہ تمہاری نسلی خراب ہے، اس کی علامت ہے. بہرحال آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ، کیا ان کا قاعدہ کیا ہے پتا ہے؟ ان کا قاعدہ یہ ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام. کیا قاعدہ ہے؟ جس چیز پر انہوں نے قاعدہ بنا لیا، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق اس کا نام آ جائے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک قاعدہ بنا لیا، لیکن یہ قاعدہ رفیق نہیں ہوتا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سنو اے عوام کو گمراہ کرنے والا، سن سورہ بقرہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. آپ دیکھیں سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب گائے. کیا بقرہ کا مطلب گائے؟ یہ گائے اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بولیے. قرآن میں سورہ، اس سورہ کا نام بقرہ گائے کے نام پر رکھا گیا. گویا قرآن میں غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ آپ آگے چلیے سورہ آل عمران. عمران کون ہے؟ عمران نبی کی فیملی، نبی کی عمران کی فیملی، عمران کی آل و اولاد، یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بتاؤ یار. غیر اللہ ہے. آگے چلو سورۃ النساء. نساء کیا ہے؟ نساء کا مطلب عورتیں. نساء کا مطلب عورت کیا ہے؟ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ آگے چلیں سورہ مائدہ کیا ہے؟ دسترخوان. اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ قرآن میں ہر سورے کا نام، اکثر بیشتر سورے کا نام غیر اللہ پر رکھا گیا. تو کیا معاذ اللہ سورے کا پڑھنا حرام ہو گیا؟ معاذ اللہ اس سورے کا پڑھنا حرام ہو گیا. آپ آگے چلیے سورہ یوسف، یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ سورہ ہود، یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ سورہ مریم، سورہ ابراہیم، یہ کیا ہے؟ یہ سب غیر اللہ ہے. تو غیر اللہ کے نام پر قرآن میں سورتیں آ گئی، کیا ساری سورتیں حرام ہو گئی؟ اور قریب آ گیا بقرعید کا موقع آتا ہے. بقرعید کا موقع آتا ہے، بکرے لے کر جاتے ہیں. او بھائی کس کا بکرا ہے؟ رشید کا بکرا ہے. کس کا بکرا ہے؟ رشید کا بکرا ہے. بکرے پر کس کا نام لیا گیا؟ ارے غیر اللہ کا نام لیا گیا. جب ذبح کی بات آتی ہے کس کے نام سے کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رشید کے نام سے کرنا ہے. کس کے نام سے کرنا ہے؟ تو کیا وہ بکرا حرام ہو گیا؟ بولیے وہ بکرا حرام ہو گیا؟ نہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا اور آپ کے ذہن میں یہ بات بسانے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا جو فتویٰ ہے حنفیوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ جب بھی کوئی ذبح کرتا ہے
ایک شخص ذبح کرے یا دو شخص ذبح کرے، اگر دو شخص ذبح کر رہا ہے، دونوں کا ہاتھ چھری پر رکھا ہوا ہے، دونوں پر اللہ کا نام لینا واجب ہے، دونوں پر اللہ کا نام لینا واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں یا روز کا مرغا ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم کوئی بھی سنی یا غوث نام نہیں لیتا یا علی نام نہیں لیتا، اگر ذبح کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے ذبح کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی یا غوث کہہ کر کے ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا غلط۔ کیا کہتے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، لغیر اللہ کہتے ہیں چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، تین کو، ایک کون ہے، ایک مردار ہے اور ایک خنزیر ہے، سور ہے، اور ایک چوتھا جو ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اس نے غلط سمجھا، قرآن کی تشریح اس نے غلط سمجھ لیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے، سنی مفسرین ہیں جو تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے اس کا مسئلہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر وہی بدل کے انہیں لکھا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے نا، وقت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ بس ہے نا، بس آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ نے مسجد کو خوب سجایا ہے، ہم آپ سے بہت خوش ہیں ہے نا، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے، اور جب ہم مرے تو قبر میں روشنی کا ذریعہ بھی بنائے۔ حضور غوث پاک کی کرامتیں سنیے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی حیات زندگی کے جو اسوا ہے، کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے اسلام کے طریقے سے، قرآن کے طریقے سے، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ اپنانے کی آپ کوشش کی ہے۔ آج ہمارے بتا رہے تھے ہمارے شلیم صاحب فلسطین کے حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، یا پھر ہندوستان کے بھی حالات بھی اچھے حالات نہیں ہمارے ہے نا، بہت خراب حالات ہیں، آنے والے حالات دن بدن اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے سب قیامت کی نشانی ہے، اس دن میں برکت نہیں ہے۔ ہمارے دن میں جو دن گزر رہا ہے، جمعہ جاتا ہے پھر جمعہ ہم لوگ امام حکومت نہیں چلتا ہے، جمعہ گیا جمعہ آ گیا۔ پتہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے نشانی پتہ ہے کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مدینہ، اور مدینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک سیکنڈ، اور ایک سیکنڈ ایسے گزرے گا جیسے ہم باقی چلاتے ہیں جب کی وجہ سے لگا چلا ویسے۔ وہ دن تو ابھی نہیں آیا ہے لیکن آسان نظر آ رہا ہے، آسان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آپ سے ابھی وقت ہے توبہ کیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، گناہوں سے دور ہوئیے، خدا کی عبادت کیجیے، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، اور پھر ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے جو آپ سے بتایا رزق کے لیے اور پھر تسبیح وغیرہ کے تعلق سے بتایا، اس پر بھی آپ عمل کریں، ہے نا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات سے اعتراض کرتے ہیں کہ نذرانہ کی ضرورت کیا ہے، نذرانہ کیوں دینا چاہیے، بھائی مولانا لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے تحفہ دینا اور لینا۔ اس طرح سے میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، بس وہی حضرت علامہ مولانا مفتی
سراج صاحب مصباحی کی دلخوشی کے لیے ان سے مصافحہ کے لیے دعوت دوں گا صدر علی اوقات جناب اسلم بھائی کو کہ وہ انہیں ہدیہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بعد میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا علی جناب شامل بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور باہر سے ہمارے آئے ہوئے مہمان مفتی عطاءاللہ صاحب چنچوڑی اس کی ان کو نذرانہ پیش کریں. آئیے شامل بھائی. جناب رسول بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ باہر اور نذرانہ پیش کریں. ہمارے حضرت اقدس علامہ مولانا حافظ قاری شمیع صاحب خطیب و امام مدینہ مسجد کھنڈیوالا. شمیع بھائی وسیم بھائی وسیم شیخ اظہر بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ نذرانہ پیش کریں. مولانا پرویز صاحب اور میں اختر بھائی کو دعوت دوں گا کہ بھائی اور علامہ مولانا پرویز صاحب کو لفافہ پیش کرا رہی ہے. 2 منٹ اس کے بعد انور بھائی کو دعوت دوں گا کہ بھائی پرویز مولانا علی جناب انور بھائی کو دعوت دوں گا کہ بھائی اور حافظ شمیع صاحب کو لفافہ پیش کرا. علی جناب ہمارے پاس سے آئے ہوئے مہمان بہت ہی معزز علی جناب کے خان جو جس نام سے وہ مشہور ہے میں وہی نام آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ان کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور ہمارے حافظ و قاری دونوں رسل صاحب کو لفافہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا ہم لوگ پہلے سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی دور سے ہماری حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے اس محفل میں شرکت فرمائی. اللہ جل شانہ حضور غوث پاک کے سب کی ان کی شرکت کو قبول عطا فرمایا. میں وسیم بھائی کو دعوت دوں گا کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان حافظ مراد صاحب کو لفافہ پیش کریں. سب سے علی جناب عبدالقادر عبدالرحمان شیخ کو دعوت دوں گا کہ باہر اور باہر سے آئے ہوئے مہمان ان کو لفافہ پیش کریں. سلام السلام علیکم.